السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں چکن گوبھی کی مزیدار سی ریسپی۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک کلاس میں دیکھنا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ چکن گوبھی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اور میں نے رفلی کاٹ لیا تھا۔ آدھا کپ ہمیں یہاں پر آئل چاہیے۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد پیاز کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ ہلکا سنہری سا اس پہ کلر آنا چاہیے، اور آنچ کو آپ نے یہاں پر بالکل میڈیم پر رکھنا ہے۔ اور یہاں پر ہمارا پیاز کافی ہلکا سا براؤن کلر کا ہو گیا ہے، تو یہاں پر میں نے اس میں تقریباً 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر ایڈ کیے ہیں، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ادرک کا پیسٹ اور 1 ٹی اسپون میں نے اس میں لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں جائے گی 2 سے 3 سبز مرچیں جو کہ میں نے کٹ لگا کر اس میں ایڈ کر دی ہیں، اور جو یہاں پر میرے پاس لہسن ادرک والی جو پلیٹ تھی اس میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تاکہ کوئی بھی چیز ہماری ویسٹ نہیں جائے، اور پانی کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں اسپائسیز ایڈ کر دوں گی۔ تو اسپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون جائے گی اس میں ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون جائے گی اس میں ہلدی، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کروں گی نمک۔ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کیا تاکہ مسالہ جو بالکل بھی نیچے نہیں لگنا چاہیے۔ اسے ہم فرائی کریں گے، تب تک آپ نے اس کا اچھی طرح سے مسالہ اس کا آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ جو ہے اس میں اچھی طرح سے گل جائے۔ تقریباً 7 سے 8 منٹ تک آپ نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے، اور 7 سے 8 منٹ تقریباً ہو گئے ہیں، اور یہاں پر کافی حد تک مسالہ گل چکا ہے، اور میرے پاس یہاں پر چکن اور تھا، میں نے چکن اسے آدھا کور کر کے کلو رکھ لیا دیا ہے، تھا تقریباً 5 اور منٹ یہ کے لیے، فریج 5 کا رکھا منٹ ہوا میں تھا۔ ہمارا چکن یہاں پر کھل گیا تھا، تو مزید یہاں پر ہم اس کی اچھی چکن طرح کو سے ایڈ بنائی کرنے کر کے لیں گے۔ بعد بنائی آپ نے یہاں اتنی پر میں کرنی ہے کہ اسے اس کا کور کر کلر کے رکھ چینج دوں ہو گی۔ جائے، تو اور یہاں جہاں پہ پر آپ کو لگے تھوڑا سا تھوڑا سا پانی اس میں پانی آلریڈی موجود ہے ڈالنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی آپ نے تقریباً 9 سے 10 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بنائی کر لینی تاکہ اس کا کلر بہت اچھا آنا چاہیے چکن پہ۔ اور یہاں پر 7 سے 8 منٹ ہو گئے تھے، اور بہت اچھے سے میں نے اس کی بنائی کر لی تھی۔ کلر بھی چینج ہو گیا، اور ہمارا چکن تھوڑا سا یہاں پر سافٹ ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ سافٹ نہیں کرنا کیونکہ ابھی اس نے گوبھی کے اندر بھی پکنا ہے۔ تو یہاں پر گوبھی اس میں ایڈ کریں گے۔ تو گوبھی میں نے یہاں پر تقریباً ایک چھوٹا سا پھول لیا تھا، 1 کلو کا پھول تھا، اور میں نے اسے اچھی طرح سے کاٹ کر اچھی طرح سے واش کر لیا تھا، اور تمام گوبھی کو اس میں ایڈ کر لیں گے اور اچھی طرح سے اسپون کی مدد سے مکس کر لیں گے۔ یہاں پر میں بالکل بھی اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گی، تو کور کر کے اسے رکھ دیتے ہیں تقریباً بالکل میں نے یہاں پر بالکل میڈیم سے بھی ہلکی آنچ رکھی تھی، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 5 منٹ کے بعد 5 سے 7 منٹ کے بعد اس کو دیکھا تھا، تو کافی حد تک ہماری گوبھی جو ہے سافٹ ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی۔ تو 5 سے 7 منٹ کے بعد میں نے یہاں پر گوبھی کو چیک کیا ہے، ہماری گوبھی یہاں پر تھوڑی سی سافٹ ہو گئی ہے، اور ابھی تھوڑی سی اس میں کچا پن ہے، اور تھوڑا سا ابھی اس کو مزید پکنا ہے، تو مزید اسے میں تقریباً 10 منٹ دوں گی، اور دوبارہ میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی۔